زیادہ تر انسان دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو بہت بڑا ہو، بہت یونیک ہو، تاکہ وہ دوسروں سے الگ ہو سکے اور ان کی ایک خاص پہچان بنے۔ اس کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کیسے یہ کر سکتا ہے، وہ اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے، وہ نالج حاصل کرتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، صرف کچھ ہی لوگ ہیں جو کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کام کو کرنے کے لیے 10% نالج چاہیے تو 90% اپلیکیشن، پریکٹس چاہیے، اس نالج پر عمل کریں۔ مگر زیادہ تر لوگ یا تو نالج حاصل نہیں کرتے کہ وہ کس طرح وہ بڑا کام کر سکتے ہیں، اگر نالج حاصل کرتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے، اگر عمل کرتے ہیں تو اس پر لگاتار نہیں کرتے، وہ اسٹک ٹو دا پلان نہیں رہتے، وہ پلان بناتے ہیں مگر اس کے ساتھ جڑے نہیں رہتے، لگاتار اسے نہیں کرتے۔ یہاں میں ایک ٹیکنیک ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پلان بنائیے، یعنی روٹین پلان کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا، اور وہ ایک طرف سے اس مقصد کی طرف سفر مت کیجیے بلکہ کئی طریقے بنائیے۔ یہاں میں 2 مثالیں دوں گا۔ ایک مثال، فار ایگزامپل، آپ اپنی فٹنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ بہت اچھی ہو، آپ کی باڈی بہت زیادہ خوبصورت نظر آئے، تو یہ ایک مقصد ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک نہیں بلکہ 4 پلان بنائیے۔ پہلا، ایکسرسائز کرنا، کہ آپ ایکسرسائز کریں، اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ڈائٹنگ کرنا، کہ کھانے کو صحیح کریں، پھر تیسرا لفٹ کا استعمال چھوڑ کر پیدل سیڑھیاں چڑھنا، کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ لفٹ نہیں بلکہ پیدل اوپر جائیں گے اوپر کے فلورز پر۔ چوتھا، سائیکلنگ کرنا، کہ آپ سائیکل بھی کریں گے۔ تو آپ نے ٹارگٹ بنایا فٹنس، جس کے لیے آپ نے 4 پلان کیے کہ آپ یہ روزانہ یہ چاروں کام کریں گے، آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ ڈائٹنگ کریں گے، آپ سائیکلنگ کریں گے، آپ لفٹ کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ پیدل اوپر کے فلور پہ جایا کریں گے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال کہ آپ کا ٹارگٹ ہے کسی لینگویج کو سیکھنا، فار ایگزامپل انگلش لینگویج کو سیکھنا، تو آپ پلان بنائیں گے، آپ ایک نہیں 4 پلان بنائیں گے۔ آپ ریڈنگ، آپ گرامر کو پڑھیں گے تاکہ وہ لینگویج آپ کو آ سکے۔ آپ لسننگ، اس لینگویج کو بار بار سنیں گے تاکہ آپ کے کان اس سے آشنا ہو سکیں۔ اسپیکنگ، کہ آپ اسے بولنے کی کوشش کریں گے۔ رائٹنگ، کہ آپ اسے بار بار لکھیں گے۔ تو لینگویج سیکھنے کے لیے آپ نے 4 پلان بنائے: رائٹنگ، گرامر ریڈنگ، اسپیکنگ، لسننگ۔ تو آپ نے 4 پلان بنائے اور اس کو روزانہ اپنی لائف میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ روزانہ یہ 4 کام کرتے ہیں۔ لینگویج اگر آپ کا ٹارگٹ ہے تو آپ روز لسننگ بھی کرتے ہیں، اسپیکنگ بھی کرتے ہیں، رائٹنگ بھی کرتے ہیں اور گرامر ریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ڈیلی آپ یہ 4 کام کر رہے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ 4 نہیں، کسی دن صرف 3 ہی کام کر پائیں، کہ آپ نے رائٹنگ کی، آپ نے اسپیکنگ کی اور آپ نے ریڈنگ کی۔ لیکن ایسا بھی ممکن ہے کسی دن آپ 3 بھی نہیں بلکہ 2 ہی کام کر پائے، کہ آپ نے ریڈنگ کی، آپ نے رائٹنگ کی۔ اور کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ صرف ایک ہی کام پر کر پائیں، کہ آپ نے صرف لسننگ کی۔ تو کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے اگر ہم ایک نہیں 4 پلان بنائیں یا اس سے زیادہ بنائیں، 5 بنائیں، 6 بنائیں، تو اس کو اور ان سب پر ایک ساتھ عمل کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں اگر کبھی، چونکہ لائف میں طرح طرح کے چیلنجز آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ 4 پلان روزانہ نہ کر پائیں بلکہ ہم 4 میں سے 3 کر پائیں، یا 3 بھی نہ کر پائیں، 2 ہی کر پائیں، یا 2 بھی نہیں بلکہ 1 ہی کر پائیں۔ جیسے فٹنس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کا وقت نہیں ملا تو نو پرابلم، آپ ڈائٹنگ کر سکتے ہیں۔ ڈائٹنگ کا بھی موقع نہیں ملا تو آپ لفٹ کا استعمال نہ کر کے پیدل اوپر کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کا بھی موقع نہیں ملا تو سائیکلنگ کر سکتے ہیں۔
تو پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی بڑے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ایک روٹین پلان بنانا چاہیے، اور وہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہو۔ وہ 4 ہو سکتے ہیں، وہ 5 ہو سکتے ہیں، وہ 6 ہو سکتے ہیں، اور ان سب پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ایسا بالکل ممکن ہے کہ زندگی کے مصروفیات کی وجہ سے ان سب پر عمل نہیں کیا جا سکا، کہ آپ نے 4 نہیں بلکہ 3 پر کر لیا، 3 نہیں بلکہ 2 پہ کر لیا، 2 نہیں بلکہ 1 پر کر لیا۔ تو اس سے یہ فائدہ رہے گا کہ آپ ہمیشہ ایک طرح سے آپ اس سے کنیکٹ رہیں گے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ بھاگتے ہیں یا دوڑ رہے ہیں یا ہلکے ہلکے چل رہے ہیں، بلکہ آپ اگر چل رہے ہیں اپنے مقصد کی طرف تو آپ اسے ضرور پائیں گے۔ زندگی ریس نہیں، زندگی میراتھن ہے۔ میراتھن کی طرح چیزوں کو کریے، لگاتار کریے، کبھی زیادہ کبھی کم کبھی اور کم، لیکن لگاتار کریے، کنیکٹیوٹی قائم رہے۔ تو ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم کسی بڑے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک سے زیادہ پلان بنائیں، کوشش کریں ان سب پر عمل کریں۔ اگر سب پر نہیں تو کچھ پر کریں، کچھ پر نہیں تو صرف ایک پر ہی کریں، لیکن اس سے ہم کنیکٹ رہیں گے اپنے ٹارگیٹ سے، اور عنقریب ہم انہیں اسے پالیں گے۔ تو زندگی ریس نہیں بلکہ میراتھن ہے۔ اسی طرح وہ کام جو میراتھن کی طرح کیے جاتے ہیں، جس میں پرسسٹنس، کنسسٹنسی ہو، وہ ہم ضرور کر لیتے ہیں۔ آفٹر آل ریزلٹ پانے کا جو فارمولا ہے وہ ہے ول پلس بگننگ پلس پرسسٹنس ایکول ٹو ریزلٹ۔ تو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو روٹین پلان بنائیں وہ ایک نہیں 4 ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور کوشش کریں سب پر عمل کریں۔ اگر سب پر نہیں تو کچھ پر عمل کریں، مگر کریں ضرور۔ کنٹینیوٹی قائم رہے، پرسسٹنس رہے، کنسسٹنسی رہے، تبھی آپ اس کو پا سکیں گے، کیونکہ میراتھن کا رویہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی نیچر کا طریقہ ہے۔ آپ کسی درخت کو دیکھیں، وہ ایک دم گرو نہیں کرتا، بلکہ آہستہ 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 وہ گرو کرتا ہے۔ تو نیچر کا قانون انسانی لائف میں کامیابی کی ضمانت ہے۔